پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے مبینہ دست راست سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے ذاتی دوست اور پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کے کاروباری شراکت دار سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی جانب سے انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزامات پر ان کے خلاف پنجاب کی نگران کابینہ نے مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لیاقت علی چٹھا کے خلاف الیکشن ایکٹ اور ضابطۂ فوجداری سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ لیاقت چٹھا کے خلاف مقدمے کے لیے آئی جی پنجاب کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تاہم قانونی ماہرین کے مطابق اگر سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا ریٹرننگ افسران کی جانب سے عام انتخابات 2024 میں انتخابی قوانین کی مبینہ پامالی کرتے ہوئے راولپنڈی ڈویژن سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز امیدواروں کو بدترین شکست کے باوجود 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جتوانے کی مبینہ سازش کی مجموعی ذمہ داری الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ڈال دینے کے الزامات کے خلاف انکوائری کے دوران اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف مختلف فوجداری اور قانونی اور آئینی اور محکمانہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں، جس میں 6 ماہ تک قید کی سزا اور سرکار کی نوکری سے برخاستگی اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور دیگر مراعات کا خاتمہ شامل ہے۔ ماہر قانون کا کہنا ہے کہ اپنے الزامات ثابت نہ کرنے پر لیاقت علی چٹھا کو 4 طرح کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں اول محکمانہ کارروائی، دوم توہین عدالت کی کارروائی، سوم توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی، چہارم کسی فرد یا افراد کے خلاف نفرت انگیزی اور سنسنی پھیلانے کے حوالے تعدیلی بھی کارروائی شامل ہے۔ تاہم لیاقت علی کے خلاف دی پنجاب سول سرونٹس رول 1975 کے تحت محکمانہ کارروائی کا آغاز تو ہفتے کے روز ہی شروع ہو گیا تھا اور انہیں فوری طور پر سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بھجواتے ہوئے قائم مقام کمشنر راولپنڈی ڈویژن مقرر کر دیا گیا تھا۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ لیاقت علی چٹھا نے چیف جسٹس کی ذات کو اس ڈرامے میں نشانہ بنایا۔ یہ ان کی ذات کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ چاہے تو وہ لیاقت علی چٹھا کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر کے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھا سکتا ہے، جس میں اگر وہ اپنے الزامات کو ثابت نہ کر سکیں تو 6 ماہ تک قید کی سزا اور سرکار کی نوکری سے برخاستگی اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور دیگر مراعات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ الزامات ثابت نہ ہونے کی صورت میں ایف آئی اے حکام سوشل میڈیا پر عام انتخابات کے حوالے سے نفرت اور سنسنی پھیلانے کے جرم میں ان کے خلاف پیکا ایکٹ 2016 کی دفعہ 20 کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں، جس کی سزا 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے تک ہو سکتی ہے۔ تاہم یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر الیکشن دھاندلی کے الزامات کیوں لگائے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا عام انتخابات 2024 میں کیا کردار تھا؟ اس کا الیکشن نپٹانے کی یا دھاندلی سے کیا تعلق ہے؟ قانونی ماہرین کے مطابق کمشنر راولپنڈی لیاقت حسین چٹھا کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات میں سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں دعوے سب سے کمزور ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انتخابات کرانے یا مبینہ دھاندلی میں چیف جسٹس کا کیا کردار تھا۔ اگرچہ کمشنر چٹھا نے چیف جسٹس پر الزامات عائد کیے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا اور نہ ہی میڈیا کو بریف کیا کہ چیف جسٹس نے انتخابات میں دھاندلی میں کس طرح کا کردار ادا کیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق راولپنڈی کمشنر کے الیکشن کمیشن پر الزامات قابل فہم ہیں، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن ہے جس کے پاس انتخابات کرانے کی ذمہ داری ہے، لیکن چیف جسٹس کا کردار سمجھ سے بالاتر ہے۔ عام انتخابات 2024 میں عدلیہ سے ریٹرننگ افسران نہیں لیے گئے، اس لیے وہ عدلیہ کے سامنے جواب دہ نہیں رہے۔ ان حالات میں چیف جسٹس دھاندلی میں کیسے ملوث ہیں؟ کمشنر کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزامات کی سختی سے تردید کی۔ انہوں نے ان الزامات کو بے بنیاد اور کسی بھی سچائی یا صداقت سے عاری قرار دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایسے سنگین الزامات لگاتے وقت ثبوت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ الزام لگانے والا الزامات کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔
उन्होंने बेबुनियाद इल्जामात के मुमकिन नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, ऐसा करना इनका हक है, लेकिन ये सबूत के साथ होना चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जमा कराए गए शवाहिद की कमी बगैर किसी ठोस सबूत के इसे चोरी और कत्ल के इल्जामात से तशबीह देना है। दरियासना डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने कमिश्नर चट्टा के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि DRO और कमिश्नर का इंतखाबी नताइज से कोई ताल्लुक नहीं है। कमिश्नर की जिम्मेदारियां इंतखाबात से पहले हम आहंगी पैदा करना और तरबियत में मदद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर इंतखाबात की निगरानी करते हैं, लेकिन इंतखाबी अमल में इनका कोई किरदार नहीं, क्योंकि रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।